ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام بزرگوں، حوصلہ مند نوجوانوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں، جن کی بیوی نہیں ہے، ان کا نکاح کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اسی طرح سے تمہارے درمیان جو غلام اور لونڈیاں ہیں وہ نیک ہیں، صالح ہیں، تو ان کا بھی نکاح کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ کشادگی والا ہے اور اللہ ہر ایک کے حالات کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ تو اس آیت میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی ترغیب فرمائی کہ ہمارے مسلم معاشرے میں کوئی شخص ایسا نہ رہے، کوئی عورت ایسی نہ رہے جس کا نکاح نہ ہوا ہو۔ اس میں جو ایامہ ہے یا ایم کی جمع ہے۔ ایم اہل لغت کہتے ہیں کہ ایم ہر اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا شوہر نہ ہو، چاہے وہ کنواری ہو یا مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، جس کے پاس خاوند نہیں ہے وہ ایم ہے۔ تو ایک عام حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ایم اس مرد کو بھی کہا جاتا ہے جس کی بیوی نہ ہو۔ تو چاہے بیوی کا انتقال ہو گیا ہو یا طلاق ہو گیا ہو، ایسی صورت میں کوئی بھی ایسا نہ رہے جو جس کے پاس بیوی نہ ہو، یا کوئی عورت ایسی نہ رہے جو کسی انسان کی بیوی بن کر کے نہ ہو۔ اور مقصود اس سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فطری طور سے مرد و عورت کے درمیان جو جنسی خواہشات رکھے ہوئے ہیں وہ اس کی جائز طریقے سے تکمیل ہو۔ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو ایک تو معاشرے کے اندر بدکاری کا خاتمہ ہوگا، معاشرے سے بدکاری اور بے حیائی یہ ختم ہوں گے، اور دوسرے اسلامی معاشرہ یہ بری نسل سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ اس لیے کہ جس معاشرے میں فحاشی اور بدکاری عام ہو جائے تو وہاں نسل محفوظ نہیں رہ جاتی ہے۔ تو عفت و عصمت کی پاک دامنی اور نسل کا تحفظ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ اسلام نے خاص طور سے اس کو ضروریات دین میں شمار کیا ہے۔ ضروریات دین میں یہ چیز شامل ہے کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو فقہا نے اس کو 5 یا 6 حصے میں بانٹا ہے، اور ان میں سے ایک چیز ہے تحفظ نسل کی حفاظت۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ہر وہ کام جس سے نسل کی حفاظت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو، ان تمام چیزوں کو شریعت نے حرام کر دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو شریعت نے حرام کیا۔ بد نظری سے روکا ہے، کسی خاتون کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے اسلام نے روکا ہے، نگاہیں نیچی کر کے چلو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ معاشرے میں اور خاص طور سے جو ہے رجم کی سزا بتائی گئی ہے بدکاری کرنے پر۔ تو یہ جو اسلام نے سختی اختیار کیا ہے، مقصود اس سے یہ ہے کہ انسان کی جو نسل ہو وہ محفوظ رہے۔ تو یہاں جو ہے تعلیم ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ کوئی بھی ایسا نہ رہے جو شادی شدہ نہ ہو۔ اور اسی لیے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ پتا رہے کہ میری کل موت ہو جائے گی، اور 1 دن قبل 2 دن قبل اگر میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو میں آج نکاح کر لوں گا، میں 1 دن بھی بغیر نکاح کے رہنا نہیں چاہتا۔ اور خاص طور سے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ سے امید کرتے ہوئے ان کا نکاح کرا دیا کرو، اور اللہ سے امید رکھو کہ اللہ رب العالمین انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ سلف کے کئی اقوال ہیں اس تعلق سے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ
ان لوگوں پر مجھے بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے جو نکاح سے دور بھاگتے ہیں محض اس وجہ سے کہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس ابھی بروقت مال نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین خاص طور سے اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں نکاح کرو اور اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مال کا نہ ہونا یا غربت یہ جو ہے نکاح کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، یہ شریعت نے تعلیم دی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء کی سنت نکاح رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحفظ للفرج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر طاقت و قوت ہے مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تو تمہیں نکاح کر لینا چاہیے۔ نکاح کر لینا چاہیے، دو فائدے ہوں گے، اغض للبصر، تمہاری نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، نگاہیں جھک جائیں گی، بد نظری سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور تمہاری عزت جو ہے محفوظ ہو جائے گی، تمہاری عزت محفوظ ہو جائے گی۔ تو اسلام میں نکاح کی اتنی ترغیب دی گئی ہے محض اس لیے کہ ہمارا معاشرہ ایک پاک معاشرہ رہے، سماج کے اندر سے برائیاں، بد اخلاقیاں، بدکاریاں یہ سماج کے اندر سے ختم ہو جائیں، اسلام یہ چاہتا ہے۔ لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آج نکاح جو بہت ہی آسان تھا اس کو ہم نے جو ہے بہت زیادہ مشکل بنا دیا، رسم و رواج کا اتنا بوجھ اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے کہ چاہے لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں، دونوں نے مل کر کے اس نکاح کو جو بہت آسان تھا اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ وہاں سنت بہت غور کرنے پر چند چیزوں میں نظر آتی ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں ہماری شادی بیاہ ولیمہ اور اسی طرح سے رشتہ دیکھنے سے لے کر کے طے کرنے تک اور نکاح ہونے تک، ولیمہ کے ختم ہونے تک، اتنے سارے رسومات اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں کہ ایک غریب انسان اور ایک دیندار انسان جو واقعی مسنون طریقے پر اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں وہ اس ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے بڑی مشکلات کھڑے ہو چکے ہیں، بہت زیادہ مشکل آ چکے ہیں اس راستے میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمومی طور سے معاشرے میں جب نکاح کیا جاتا ہے تو نکاح کرنے والوں کے نکاح کے پیچھے 4 مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دولت کے بھوکے ہوتے ہیں، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری لڑکی ایسے گھر میں جائے جہاں مال و دولت کی فراوانی ہو، یا اسی طرح سے لڑکے والا ایسا گھر تلاش کرتا ہے جو گھرانہ مالدار ہو، لڑکا بہت زیادہ کما رہا ہو، اس کی سیلری بہت زیادہ ہو اور بہت بڑا بزنس مین ہو۔ تو کچھ لوگ مال کے بھوکے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے مالدار گھرانہ ہی تلاش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِحَسَبِهَا، کچھ لوگ سماج اور معاشرے میں ایسے ہیں جو نکاح کے لیے حسب و نسب اور اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں، کتنا اونچا خاندان، کتنا بڑا خاندان، اور کتنے اونچے اسٹیٹس کے لوگ، ہائی پروفائل لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، لڑکی کے لیے بھی یا لڑکے کے لیے بھی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ خوبصورتی کے دیوانے ہوتے ہیں، ولی جمالہا، کچھ لوگ جو ہے خوبصورتی دیکھتے ہیں، لڑکا خوبصورت ہونا چاہیے، لڑکی بہت خوبصورت ہونی چاہیے، خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز کا ذکر فرمایا وَلِدِينِهَا، لیکن سماج اور معاشرے میں جو دیندار طبقہ ہے، جو واقعی کتاب اللہ سنت رسول کا پابند ہے، وہ کیا ڈھونڈتا ہے؟ وہ دینداری کو تلاش کرتا ہے۔ دینداری کہاں ہے؟ کون سا لڑکا ہے جو دیندار ہے؟ کون سی بچی ہے؟ کون سا گھرانہ ہے جو دیندار ہے؟ وہ دینداری کے تلاش میں رہتا ہے۔ اس کو دینداری سے مطلب ہے، مال ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان پیدا ہوا ہے تو اس کا رزق مقدر ہے، لکھا ہوا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اس کو
اس کے راستے میں، اس کے رزق کے راستے میں لوگ کتنی بھی رکاوٹیں پیدا کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے جتنا رزق اس کا لکھا ہے اس کو اتنا رزق مل کر کے رہے گا، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ تو دینداری، وہ دیندار لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو نیک ہوں، صالح ہوں، دیندار گھرانہ ہو، دیندار خاندان ہو، ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دینداری کا انتخاب کرو یا دینداروں کو لے کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ مثلا دیندار رشتہ تلاش کرو، دیندار گھرانہ تلاش کرو۔ تربت یداک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ تو اسلام نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہمیں دیندار گھرانہ اور دیندار لوگوں کی تلاش ہونی چاہیے جو دیندار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جن کے دین اور ان کے اخلاق کے تئیں تم مطمئن ہو تو پھر رشتہ کر دیا کرو، پھر باقی چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دیندار ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کے طور طریقے اچھے ہیں، عقیدہ اچھا ہے، منہج اچھا ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ میل جول اچھے ہیں، ان کے تعلقات اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، تو ایسے وقت میں پھر اور کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر خاندانی ہو اچھی بات ہے، مالدار ہو اچھی بات ہے، لڑکی لڑکا خوبصورت ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن دینداری کو ترجیح دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے دینداری کو ترجیح دیا جائے۔ دینداری ہے کیا؟ دینداری کس کو کہا جاتا ہے اور دینداری کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو دینداری کا خاص طور سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اس کی بنیادی وجہ دیکھیے، سلف بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ قد خطبہ الی ابنتی جماعت، میرے بچی کے لیے بہت سارے لوگوں کا رشتہ آیا ہوا ہے، کئی سارے لوگوں نے رشتہ بھیجا ہوا ہے اور میں کنفیوز ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ فمن ازوجھا، میں رشتہ کس سے کروں، کس کو منتخب کروں؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ممن یتق اللہ، ممن یتق اللہ، ان تمام رشتوں میں سے اس لڑکے کو چن لو جو تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کا انتخاب کر لو۔ اور آگے انہوں نے وجہ بیان کی کہ میں نے جو ہے یہ بات کیوں کہی۔ انہوں نے کہا کہ فَإِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا، اگر آپ کی بچی اس کو پسند ہے، نکاح ہو گیا، پسند ہے، تو اس کی عزت کرے گا، اس کو عزت و شرف کے ساتھ اپنے گھر میں رکھے گا۔ وَإِنْ أَبْغَضَهَا، اور اگر کسی وجہ سے کوئی بات اس کی ناپسند بھی آئے گی، لم یظلمها، تو اس کے اوپر وہ ظلم نہیں کرے گا، اس کو برا بھلا نہیں کہے گا، اس کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور خاص طور سے آپ دیکھیں کہ خطبہ نکاح کے لیے جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان تمام آیتوں میں خاص طور سے ایک بنیادی تعلیم ہے تقوی کی، بنیادی تعلیم تقوی کی ہے، اس لیے کہ انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اگر ایک انسان کے اندر واقعی اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دہی کا احساس ہو، تو وہ تنہائی میں رہے، لوگوں کے درمیان رہے، اس کی باطنی زندگی اور اس کی ظاہری زندگی وہ دونوں برابر ہوں گے۔ وہ گھر کے اندر بھی جب رہے گا تو وہاں بھی اس کے اندر وہ تقویٰ موجود ہوگی، اور کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسی حرکت وہ نہیں کرے گا جس سے اس کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو اسی وجہ سے تقویٰ اور دینداری کو اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ اور ہمارا سماج ایسا ہے کہ جب ہم رشتہ طے کرنے کے لیے جاتے ہیں یا رشتہ تلاش کرتے ہیں اور کوئی رشتہ آتا ہے، تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ جو گھر ہے آپ کا، وہ گھر کرائے کا ہے یا ذاتی مکان ہے؟ پھر کاروبار کیا چل رہا ہے؟ پھر بچہ کر کیا رہا ہے؟ اس کے کاروباری مسائل کیا ہیں؟ جاب کر رہا ہے تو کون سے جاب پر ہے، کتنی سیلری ہے، ان کے والدین کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے سوالات پہلے ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم دینداری کو دیکھیں۔ اور پھر
میں آتا ہے کہ ہے اچھا جاب ہے, اچھی نوکری ہے اور اچھا بزنس کر رہا ہے, تو ایسے وقت میں پھر دینداری کی کوئی ویلیو نہیں. کیا بولتے ہیں, بچہ سدھر جائے گا, ماحول میں آئے گا تو دھیرے دھیرے سمجھ جائے گا. کچھ نہیں سمجھتا, اس لیے کہ اگر وہ دیندار نہیں ہے تو اس کا کاروبار بھی دینی نہیں ہو سکتا ہے. دینداری جب اس کے اندر ہے ہی نہیں تو کاروبار حلال طریقے سے کر رہا ہے کہ حرام طریقے سے کر رہا ہے معلوم نہیں. وہ پیسہ جو گھر میں لا رہا ہے وہ حلال طریقے سے لا رہا ہے کہ حرام طریقے سے لا رہا ہے. وہ جاب کر رہا ہے جو جاب کے تئیں وہ ایماندار ہے کہ ایمانداری نہیں ہے اس کے اندر. تو جو بھی طریقہ وہ اختیار کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ جائیداد, یہ پراپرٹی جو بنی ہوئی ہے, یہ حلال طریقے سے بنی ہوئی, حرام طریقے سے بنی ہوئی. کسی کا حق مار کر کے بنایا ہوا ہے, کسی کا لوٹ کر کے بنایا ہوا ہے, دھوکہ دے کے بنایا ہوا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہماری بچی اس گھر میں جائے گی, حرام کھائے گی, تو اس سے ہونے والی پروان چڑھنے والی نسلیں, اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ نسلیں وہ آگے چل کر کے دیندار ہوں گی. تو نکاح کا ایک مقصد ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جب نکاح کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں تعاقد بین رجل و امرأہ. نکاح جو ہے یہ مرد و عورت کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے, ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. اور کس لیے ایگریمنٹ؟ یقصد بہ استمتاع کل منہما الآخر. اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں, اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ تکوین اسرۃ صالحہ و مجتمع سلیم. وہ کہتے ہیں کہ مقصود اس سے یہ ہے کہ ایک اچھا اور صالح خاندان اس سے وجود میں آئے. لڑکا نیک ہے, لڑکی نیک ہے, تو اس سے جو خاندان وجود میں آئے گا, اس سے جو نسل پروان چڑھے گی وہ کیا ہوگی؟ نیک اور صالح ہوگی, نیک اور صالح ہوگی. وہ مجتمع سلیم, اور اسی طرح سے اس خاندان سے ایک اچھا سوسائٹی اور ایک اچھا سماج پروان چڑھے گا. تو اصل اسلام کا مقصود یہ ہے نکاح سے خالی جسمانی اور شہوانی جذبات کو ٹھنڈا کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ اہم سب سے زیادہ مقصد یہ ہے. اسی لیے دیکھیے آپ انبیاء کو دعائیں کیا کرتے, رب حبلی من الصالحین, اے اللہ جو اولاد ہمیں دے وہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما. وہ صالح رہے گا, نیک رہے گا, زندگی میں تو آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا ہی بنے گا, لیکن مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ بچہ, وہ اولاد صدقہ جاریہ بنے گا. لیکن اگر نہ شوہر نیک ہے, نہ بیوی نیک ہے, تو نقصان معاشرے کا بھی ہے, اس خاندان کا بھی ہے, اس گھر کا بھی ہے, اور نقصان اس ماں باپ کا بھی ہے جنہوں نے بڑی مشکل سے, بڑی محنت سے اس بچے کو پالا اور پوسا ہے. مرنے کے بعد وہ بھی یاد نہیں کرے گا, کبھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کرے گا. اور یاد رکھیے مرنے کے بعد وہ جو ہے اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ وہ بنتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ صالح ہوں, صحیح طور سے دینی ماحول میں ان کی تربیت کی گئی ہو, تو جا کر کے وہ صدقہ جاریہ بنتے ہیں. تو یہ صرف نکاح دو خاندانوں کا جڑ جانا نہیں ہے, یا صرف اور صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ جو انسانی خواہشات اللہ تعالیٰ نے رکھے اس کی تکمیل ہو جائے, بلکہ بہت آگے کی سوچتا ہے مومن. وہ کیا ہے؟ ایک اچھا اور صالح خاندان اس سے وجود میں آئے, اس سے جو نسل پروان چڑھے وہ دیندار نسل ہو, دیندار نسل ہو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اور کیا دعا؟ وجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا ہے انبیاء کی کہ الہ العالمین ہم کو ایمان والوں کی پیشوائی عطا فرما, دینداروں کی پیشوائی عطا فرما. یہ اصل مقصود ہوتا ہے. تو دینداری کو ترجیح دینا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو آپ ترجیح دیجئے, اس کو لے کر کے آپ کامیاب ہو جائیے. تو دینداری سب سے بڑا مسئلہ ہے, سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بچوں کو بڑے ناز و نیم سے پالتے ہیں, پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں, اور اللہ توفیق دیتا ہے دیندار بناتے ہیں, اور اس کے بعد جب رشتے کا مسئلہ آتا ہے تو اس مادی دنیا سے مرعوب ہو کر کے بے دین بہو لا لیتے ہیں, یا اسی طرح سے بے دین گھر کے لڑکے سے اپنی بیٹی کا بیاہ کر دیتے ہیں, نکاح کر دیتے ہیں. اور امید کیا رہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیٹی ہماری اتنی دیندار ہے کہ جا کر کے اس گھر میں اس گھر والوں کو اپنے ماحول میں ڈھال لے گی, اس گھر میں جا کر کے گھر والوں کو اس ماحول میں ڈھال لے گی. یاد رکھیے فطری طور سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو
ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں ڈھلنے والا فطرت اللہ رب العالمین نے عورت کو بنایا ہے. وہ اپنے ماحول سے اٹھ کر کے دوسرے ماحول میں جا کے ڈھل جاتی ہے, لیکن وہ اپنے ہی رنگ میں دوسروں کو رنگ دے, یہ بہت کم ہوتا ہے, یہ بہت کم ہوتا ہے, یاد رکھیے. سمجھ نا, آپ دیکھیے کہ اس کی زندگی کا 17 18 سال 19 سال 20 سال ایک الگ ماحول میں ایک الگ گھر میں جو ہے اس کی زندگی گزرتی ہے, اور اس کے بعد زندگی کا جو آخری زندگی کے جو آدھی زندگی ہوتی ہے وہ جا کر کے دوسرے ماحول میں گزرتی ہے, اور حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پیدا ہی یہیں ہوئی ہے. تو عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور سے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کے اندر جو ہے ڈھلنے کی صفت ہے, وہ جا کر کے ڈھل جاتی ہے. اور خاص طور سے ہم جانتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت کے اوپر نگراں ہے, وہ ان کے اوپر قیام ہے, عورت مرد کے اوپر قیام نہیں ہے. تو شوہر سے آگے وہ جا نہیں پائے گی دینداری میں. شوہر بے نمازی ہے, 100 بار بھی کہے گی اور نہیں پڑھے گا تو, وہ روزہ نہیں رکھے گا تو, وہ صدقہ و خیرات نہیں کرے گا تو, وہ اپنے عقیدے کو تبدیل نہیں کرے گا تو, وہ شرک و کفر میں مبتلا رہے گا تو کیا کر سکتے ہیں؟ آخری حربہ کیا ہے؟ یا تو صبر کرے اور یا تو پھر طلاق لے کر کے اس سے جدا ہو جائے. کوئی تیسرا راستہ ہے ہی نہیں, یا زندگی بھر اسی گھٹن کے اندر اور اس گھر کے اندر گھٹ گھٹ کر کے مرے, یہی چارہ رہ جاتا ہے. تو یاد رکھیے, دینداری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترجیح دینے کا کہا ہے, یہ آگے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے, بہت سارے مسائل. باپ کیا رہتا ہے؟ گھر سے باہر رہتا ہے ہمیشہ, زیادہ تر اس کا جو وقت ہے گھر کے باہر گزرتا ہے. گھر میں جو بچے پروان چڑھتے ہیں ان کی جو نشو نما ہوتی ہے, ماں یہ بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے. اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے, اس کا منہج صحیح ہے, اس کا دین صحیح ہے اور صحیح طور سے وہ دیندار ہے, تو بچے اور بچیاں اسی رنگ میں رنگیں گے اور اسی ماحول میں وہ پروان چڑھیں گے. باپ کا کیا ہے, صبح نکلتا ہے تو شام میں آتا ہے. دن بھر بچے کیا کیا کرتے ہیں وہ ماں کو معلوم ہوتا ہے, باپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے. اور خاص طور سے اگر بچی ہے تو بچی کا زیادہ تر ربط تو ماں کے ساتھ ہوتا ہے, بچپنے میں بھی اور بڑے ہونے کے بعد زیادہ تر ربط ماں کے ساتھ ہوتا ہے. ان کے عادات و اطوار کو زیادہ قبول کرتی ہے بنسبت باپ کے. باپ سے اس کے ربط و تعلق بس ایک باپ اور بیٹی کی حیثیت سے ہوتے ہیں. جو اخراجات ہوتے ہیں باپ اس کی تکمیل کرتا ہے, لیکن دینداری کے اعتبار سے, نشو نما اور تربیت کے اعتبار سے ماں کا اثر بچے زیادہ قبول کرتے ہیں. تو خاص طور سے دیندار لوگوں کو تلاش کرنا, دینداری کو فوقیت دینا, یہ اصل مقصود ہے. ورنہ آدمی نہ سوچے ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے, ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے. یاد رکھیے کہ جانور کو جو آپ رسی لگاتے ہیں, رسی لگا کر کے کھوٹے سے باندھ دیا, اگر کھوٹا اور کمزور رسی نکلی تو جانور تڑا کے بھاگ جائے گا. یہی حال ہمارے ایمان و عقیدے کا ہے. اگر ہمارا اپنا عقیدہ مضبوط نہیں رہا, ہماری دینداری مضبوط نہ رہی, تو وہ عورت جو آپ کے گھر میں داخل ہو رہی ہے آپ کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لے جائے گی. آپ کو بھی مسجدوں سے دور, نیک لوگوں سے دور اور صحیح عقیدے سے دور وہ کرنے پر قادر ہے. یاد رکھیے. تو یہ جو چیزیں ہیں خاص طور سے, اس کا خاص طور سے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار کو ترجیح دو. دینداری کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیسے ہم جانیں کہ کون دیندار ہے کون دیندار نہیں؟ یاد رکھیے, آپ کوئی بھی رشتہ کر رہے ہیں سماج اور معاشرے میں, آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ بچہ یا بچی یا اس لڑکے یا لڑکی کے گھر والے کہاں, کون سے, کس مسجد سے جڑے ہوئے ہیں, کون سے مسجد سے جڑے ہوئے ہیں, کن سے ان کا ربط و تعلق ہے, کہاں وہ آتے جاتے ہیں, ان کی نمازیں کہاں ہوتی ہیں, دینی مجلسوں میں ان کی شرکت کتنی ہوتی ہے, دین کے تئیں وہ کتنے زیادہ حساس ہیں. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں. اور خاص طور سے آپ دیکھیے قرآن عزیز کے اندر اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. نماز ان کی کیسی ہے, ان کے گھر کے اندر گھر کے جو افراد ہیں نمازوں کے کس قدر پابند ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھا. اس لیے کہ اگر نماز ہے اور صحیح طور سے واقعی اگر کوئی مصلی ہے, نمازی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر کئی چیزیں ذکر فرمائی ہیں آگے. کئی چیزیں. نمازی ہوگا وہ حلال طریقے سے روزی کمانے کی کوشش کرے گا اور لوگوں کے حقوق کا خیال کرے گا.
آگے اللہ نے والذین هم فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. آپ دیکھیے شروع میں والذین هم علی صلاتہم دائمون اور آخر میں کہا گیا والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اور اندر جو ہے اوصاف اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جو واقعی مصلی ہوگا، نمازی ہوگا، صحیح معنوں میں اگر نمازی ہے تو مال کے اعتبار سے محتاط رہے گا، کہاں کمانا ہے، کیسے خرچہ کرنا ہے. اور اسی طرح سے آگے اللہ نے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، وہ آخرت میں جواب دہی کے احساس کو اپنے اندر زندہ رکھے گا. جب یہ چیزیں زندہ رہیں گی انسان کے اندر، ایک مصلی واقعی اگر نمازی ہے، گھر والے نمازی ہیں، ہاں وہ بچہ نمازی ہے، وہ بچی نمازی ہے، تو اس کے اندر یہ احساس ہوگا، وہ قیامت کے دن کی تصدیق کرے گی، ڈرے گی اللہ رب العالمین سے. ہاں اور یہ ڈر جب انسان کے اندر رہے گا تو گھر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. آگے کہا گیا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں گے، وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں گے، وہ بدنظری نہیں کریں گے، کوئی غلط راستہ نہیں اختیار کریں گے. اور آگے کہا گیا والذین هم لاماناتہم وعدہم راعون، وہ امانت دار ہوں گے، جو نمازی ہوں گے وہ امانت دار ہوں گے. اور وہ عہدہم راعون، اور اپنے وعدوں کی پاسداری کریں گے. اگر کہہ دیا قبول ہے تو پھر اس کو نبھائے گا پوری زندگی، اس لیے کہ اس نے سارے لوگوں کے سامنے اللہ کو جو ہے گواہ بنا کر کے اس نے کہا ہے کہ مجھے رشتہ قبول ہے، مجھے رشتہ قبول ہے. تو عہدہم راعون، وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوں گے. اور آگے والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور اپنے اس گواہی کے اوپر وہ تا زندگی قائم رہیں گے. گواہی کس بات کی دی ہے؟ کہ میں نے فلاں کی بچی کو اپنے لیے قبول کیا ہے. اس گواہی پر تا زندگی وہ قائم رہنے کی کوشش کرے گا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. تو آگے دوام کا تذکرہ ہے، نیچے جو ہے نماز کی حفاظت کا تذکرہ ہے. تو ہم یہ دیکھ لیں کہ بچے اور بچے کے گھر کا، ان کے خاندان کے لوگوں، ان کا رشتہ کہاں کہاں ہوا ہے، کیسے کیسے لوگوں سے ان کی رشتہ داری ہے. یہ ساری چیزیں آپ پتہ کریں نا، موقع ہے. اور خاص طور سے آپ دیکھیں کہ دین کے اعتبار سے اگر آپ اپنے امام مسجد کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو عمومی طور سے لوگوں کو رشتوں کے سلسلے میں ان سے جوڑنے کی ضرورت ہے. وہ جانتے ہیں کون سا بچہ مسجد میں آ رہا ہے، کون سا بچہ نہیں آ رہا ہے، کون سا گھرانہ مسجد سے جڑا ہوا ہے، کون سا گھرانہ نہیں، عقیدہ اور منہج کے اعتبار سے اس کا کیا رویہ ہے، لین دین کے معاملے میں اس کے کیسے معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں، لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر نگاہ ہوتی ہے ان کی. تو خاص طور سے رشتوں عمومی طور سے ہوتا ہے کہ ہم پوچھتے نہیں، کبھی پوچھتے ہیں جب رشتہ بگڑ جاتا ہے، تب پوچھتے ہیں کہ امام صاحب اب طلاق کا مسئلہ آ گیا ہے، اب کیا ہوگا. تو رشتہ جوڑنے میں، رشتہ تلاش کرنے میں، اور رشتے کا انتخاب کرنے میں دینداروں کو نہیں پوچھا جاتا ہے، بلکہ جب جدائی کا مسئلہ آتا ہے تب پوچھا جاتا ہے. یہ سب سے بڑی کمی ہے. آپ کے دین کے تعلق سے اگر وہ ضامن ہے، 5 وقت کی نمازیں جس کا سب سے پہلے محاسبہ ہوگا وہ آپ سے پوچھا جائے گا، تو آپ کے معاشرتی مسائل کے اندر اس کو امین کیوں نہیں سمجھتے ہیں آپ؟ تو یہ بہت زیادہ جو ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کا انتخاب کرو، اور وہ پہچاننے کا یہ طریقہ ہے معاملات پتہ کریں، کاروبار پتہ کریں، ان کا تعلق مسجد سے کتنا ہے، کیسا ہے، یہ آپ پتہ کریں. دینی دروس اور تعلیم و تعلم کا ان کا مسئلہ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں پتہ کریں. وقت لیں، آپ پتہ کریں، جلد بازی میں کوئی کام نہ کریں. جب آپ تمام تر کوششوں کے باوجود پھر اللہ رب العالمین کے ذات پر بھروسہ کریں، اللہ سے دعا کریں، استخارہ کریں، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں، اللہ تعالیٰ اگر شر ہوگا تو اللہ اس میں خیر پیدا کر دے گا. تو یہ ساری چیزیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ساری چیزیں تو ہماری بعد میں آتی ہیں. یہ ساری چیزیں سامنے کب آتی ہیں؟ جب رشتہ بگڑتا ہے تب سامنے آتی ہے. ارے وہ تو دیندار تھا نہیں، اس کے تو معاملات ایسے تھے، اس کا تو کاروبار ایسا تھا، اس کا تو لین دین ایسا تھا، وہ امانت دار تھے ہی نہیں، وہ تو بہت دھوکے باز تھے. یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. یہ ساری چیزیں پہلے جاننے کی ضرورت ہے، بعد میں رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے. تو بہت ساری کمیاں رشتے تلاش کرنے کے تعلق سے ہم پہلے غلطی کر چکے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ طلاق کی شکل میں، خلا کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو
سمجھنے عمل کرنے کی الہ العالمین توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہر قسم کے رسم و رواج سے الہ ہماری حفاظت فرمائے, اور مسنون طریقے پر الہ العالمین رشتہ تلاش کرنے اس کو نبھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.